السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہم نور بکتابک قلبی وشرح به صدری وانطق به لسانی بحولک وقوتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والضحى والليل اذا سجى، وقال تعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں، وہ رب العزت کی منشاء و مرضی کے مطابق مختلف قسم کی تقسیم رکھتی ہیں۔ اللہ نے کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو کم مال دیا، کسی کو حسن کی دولت سے نواز دیا اور کسی کو نہیں دی، کسی کو اللہ نے نیک بنایا ہے اور کسی کو بد بنایا۔ تو جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ان کی مختلف تقسیم ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کو اللہ نے یکساں طور پہ تقسیم کیا۔ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، کوئی حسن والا ہے یا کوئی بدصورت ہے، کوئی نیک ہے یا کوئی بد کردار ہے، چھوٹا بڑا بچہ مرد عورت، سب کے لیے ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے وقت۔ اللہ رب العزت نے وقت کی جو نعمت ہے یہ سب کو ایک طور پہ تقسیم کی ہے۔ ایک دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی مالدار کے لیے 24 گھنٹے ہیں اور کسی غریب بندے کے لیے اللہ اس کو 15 کر دے، اس کے لیے بھی 24 گھنٹے ہی ہیں۔ یعنی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کے لیے کم ہو اور کسی کے لیے زیادہ ہو۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کسی کے وقت میں برکت بڑی ہوتی ہے اور کسی کے وقت میں برکت نہیں ہوتی۔ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ 5 گھنٹوں میں جو کام کرتے ہیں دوسروں سے وہ 10 گھنٹوں میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی طرف سے برکت کس کو ملی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے وقت سب کو ایک جیسا دیا ہے۔ تو وقت گزرتا جا رہا ہے،
دن گزرتے ہیں، ہفتے گزرتے ہیں، ماہ و سال گزرتے ہیں اور انسان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ ابھی 2023 گزر گیا، 2 دن باقی ہیں، بس ختم ہو گیا۔ اب نیا سال اس کی آمد ہے، تو ہمارے ہاں جو نئے سال کے رویے ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ لوگ 31 دسمبر کی رات کو 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی 12 بجتے ہیں اس کے بعد جو حالات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کس طرح سے جشن منائے جاتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے مسلمانوں نے جن کو اپنے اندر لے لیا اور مستعار ان سے حاصل کر لی ہوئی ہے۔ جیسے کرسمس گزری، ہم نے اس کی بات کی، کبھی مدرس ڈے آ جاتا ہے، کبھی فادرس ڈے آ جاتا ہے، کبھی چلڈرن ڈے آ جاتا ہے، اور اس طرح کی مختلف قسم کی ان کی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں۔ اصل میں اگر تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھا جائے تو وہ مغرب، وہ تو ایسے لوگ ہیں جن کا خاندانی نظام نہیں ہے، ان کو دکھلاوے کے لیے کچھ ایسی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اپنے والدین کو اپنے گھر میں رکھنے کے روادار نہیں ہیں، وہاں پہ اولڈ ایج ہوم سب سے زیادہ، بلکہ ان کی پیداوار ہے، وہ جو بوڑھا ہو جائے اس کو نکال دیتے ہیں، بچہ بالغ ہو جائے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ ان کو ضرورت پڑتی ہے دکھلاووں کی، کہ ہم دکھائیں کہ ہمارے بھی کچھ رشتے ہیں، تو رشتوں کو دکھلاوے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے انہوں نے دن مقرر کر لی ہے۔ ایک دن ہر کے لیے انہوں نے رکھا اور اس کو منا کے لوگوں کو دکھایا کہ ہمارا بھی رشتہ ہے، جبکہ مسلمان ایسا نہیں ہے۔ اس کا ہر دن مدر ڈے ہوتا ہے، اس کا ہر دن فادر ڈے ہوتا ہے، اس کا ہر دن اللہ کے ساتھ تعلق والا ہوتا ہے۔ تو وہ یہ سال کے ایک دن جشن منا لے، یا کوئی سال کے ایک دن جو ہے نا وہ ایسا کام کر لے کہ میرا سال پورا گزر جائے گا، ایسا مسلمان کا رویہ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے رویے پائے جاتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو سالانہ عرس پہ جا کے وہ کوئی چڑھاوا چڑھا کے یا کوئی وہاں پہ جو ہے نا وہ خدمت کر کے اپنے پیر صاحب کی وہ مان لیتے ہیں کہ ہم پورا سال آزاد ہیں۔ یہ ہمارے ہاں رویے بھی ہیں ایسے بھارت۔ کئی ایسے حضرات بھی ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہویا ہوتا ہے جس کو نہائے ہوئے، اگر کہیں کہیں نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتے ہیں جو نماز یہ پڑھتا ہے وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ ایسی نماز ہے۔ اور نہانے کا کہہ دیا جائے، وہ کہتے ہیں وہ سال میں جو وہ ایک انہوں نے رکھا ہوا اپنا سلسلہ جس پہ غسل دیتے ہیں، جب غسل ہوگا وہ کہتے ہیں وہ کر لیا کافی ہے۔ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں، تو یہ سال کا جشن بھی ہم نے اپنے ہاں اس کو بھی شامل کر لیا۔ کئی لوگ ایسے ہیں، بچے کی پیدائش جو ہے نا وہ ہوئی، اس کے بعد ایک سال گزرا، پھر برتھ ڈے لے آئے، وہ بھی انہی سے لیا ہوا ہے، باقاعدہ کیک کاٹے اور خوشیاں منائی۔ جبکہ سال جب گزرتا ہے تو ایک عقل مند انسان، ایک شعور رکھنے والا انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ خوشی منائے، وہ بجائے اس کے کہ وہ جو ہے نا وہ پٹاخے پھوڑے، وہ تو بے چین ہوتا ہے کہ میرا سال گزرا، میں نے اس سال میں کیا کیا ہے، اس سال میں میرے حالات کیا رہے ہیں، میرا عمل کیسا رہا۔ دیکھیں نا سالانہ کلوزنگ ہوتی کمپنیوں کی، جی ماہانہ کلوزنگ ہوتی ہے، کلوزنگ کا دن ہے جو ہے نا وہ اب دیکھتے کیا بنا ہے، پورے سال کے رجسٹر، کھاتے، قرضہ جات سب کچھ جمع کیا جاتا ہے، ان کو کھولا جاتا ہے، اکاؤنٹ بکس کھولی جاتی ہیں کہ کیا کیا ہوا۔ اس وقت خوشی نہیں مناتے لوگ، بلکہ اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب کمپنی پہلے کہاں کھڑی ہوئی تھی، اب کہاں کھڑی ہے، پچھلے سال اتنی سیل ہوئی، ہم نے 10 لاکھ کی سیل کی، اب 2023 گزر گیا ہے، 24 آ گیا ہے، اب اس کی کلوزنگ کی 22 میں 10 لاکھ کی تھی، ابھی 5 کی ہوگی، تو یہ سر پکڑ کے نہیں بیٹھے ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ آپ بھی کبھی ایسے کریں نا کہ 2023 گزرا، اپنا کھاتا کھولیں نمازوں والا، اپنا رجسٹر کھولیں جس میں نوافل درج ہیں کہ کتنے کو 2022 میں کتنے تھے، 23 میں کتنے ہوئے، کو بہتری آئی ہے کہ پیچھے اور پیچھے چلیں گے۔ کھولیں اپنی فجر کی نماز والا کھاتا اور اس کو بھی کبھی دیکھیں، اس پہ کیا درج ہے کہ آپ اٹھتے رہے یا پھر آپ نیند کی آغوش میں رہے، سال کے کتنے دن تھے، کتنے مہینوں میں کتنے ہفتے، پھر ان دنوں میں آپ کی روٹینیں کیا رہی۔ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ ہم اس سال کے کھاتوں کو کھولیں، اپنے اعمال کے کھاتے،
مادی ترقی تو ہوتی ہے نا، مادی ترقی تو ہر سال نہیں ہو رہی ہے. ہر کمپنی اپنا کوئی نہ کوئی پروڈکٹ لانچ کرتی ہے، کوئی نیا ماڈل نکالتی ہے کہ نیا سال آیا نیا ماڈل نکالیں، اس میں فیچرز بڑھا دیے گئے ہیں، اس میں چیزیں زیادہ رکھ دی گئی ہیں. آپ بھی ذرا دیکھیں کہ روحانی ترقی بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. مادی ترقی تو سارے کر رہے ہیں، اس پہ تو فکر مند بھی ہیں، اس پہ تو سر جوڑ کے بیٹھتے بھی ہیں، پوری ٹیمیں رکھی ہیں لوگوں نے. ہمارا عمل، ہمارا رب سے جو ایک تعلق ہے، اللہ سے جو ایک رشتہ ہے، کبھی اس کے بارے بھی ہم نے کھاتا کھول کے چیک کیا کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ ہم خوشی منائیں کس بات کی، بلکہ ہمیں بے چین ہونا چاہیے کہ میرا پچھلا سال گزرا کیسا ہے، میرا تعلق اللہ سے مضبوط اور زیادہ ہو گیا ہے یا پھر کمزور پڑ گیا. تو اپنے کھاتوں کو چیک کریں، نفل زیادہ ہو گئے یا کم تھے؟ کبھی تہجد میں پردہ کرتا تھا، اب بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ میرے دل کی دنیا کیسی ہے، پہلے دل اچھا تھا یا اب اچھا ہو گیا؟ تو یہ سارے کھاتے کبھی کھولیں، ان کو ٹٹولیں، دیکھیں یہ جو وقت گزرا ہے نا، اس کا رب نے حساب لینا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا. اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا. کیا تمہارا کیا خیال ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. تم اللہ کی طرف لٹائے نہیں جاؤ گے، بیکار بنا دیا تم. نہیں 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 نہیں، تمہیں ایک سال جو دیا ہے نا زندگی کے، تمہارے ابھی تم نے 25 سال گزار لیے، 30 گزار لیے، کسی کے 50 60، تمہیں حساب دینا ہے، تم سے سوال کیا جانا ہے. ایک ایک لمحے کے بارے اللہ پوچھے گا. بتاؤ یہ کہاں گزارا تم نے، کن کاموں میں لگا کے آئے ہو؟ اللہ کی نافرمانیوں میں گزارا ہے یا پھر اللہ کی فرما برداریوں میں گزارا ہے؟ اپنے اعمال کو بہتری کی طرف لے کے آئے ہو یا پھر اور پیچھے چلے گئے ہو؟ تو یہ سال جو گزرا ہے نا، اس پہ فکر مندی کی ضرورت ہے. کیسے گزارا؟ اللہ نے حساب لینا ہے. ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دے. لا تزول قدم ابن آدم. آدم کے بیٹے کے قدم ہلنے نہیں دے گا اللہ رب العزت جب تک اسے سوال نہ کر لیا جائے. کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ، بتاؤ یہ تمہیں جو اتنی عمر دی تھی کہاں گزار کے آئے ہو؟ تمہیں جوانی دی تھی کدھر گزار کے آئے ہو؟ پیسہ دیا تھا کہاں خرچ کیا ہے؟ یہ اپنے کھاتے کھولیں کہ میں پچھلے سال جو ہے نا مجھے قرآن نہیں آتا تھا، اس سال آتا ہے. ابھی بھی وہیں کھڑا ہو. 2022 گزرا، میں نے کوئی قرآن مجھے نہیں آتا، اب 23 میں بھی میں نے وہی قرآن کی حالت ہے. تو یہ تو بڑی شرمندگی والی بات ہے نا. آپ لوگوں کو یہ کہتے پھرے اور یار تم 4 سال پہلے بھی وہی سیل تھی تمہاری گروتھ ہی کوئی نہیں ہو رہی. کوئی اپ گریڈ کرو اپنے بزنس کو. کہاں کھڑے ہوئے ہو؟ اپنے آپ کو بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا عمل کہاں پہ تھا. قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تھا مجھے پچھلے سال میں، اس سال آیا کہ نہیں آیا؟ میں نے غور کیا کہ نہیں کیا؟ تدبر میں کتنا کو میں جو آگے بڑھا ہوں؟ میں نے کچھ ترجمے سے پڑھنا شروع نہیں کیا. تجوید پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی. نمازوں کی حالت بہتر تھی، اگر نہیں ہے تو پشیمان ہو جائے، اگر تو ہے پھر خوش ہو. اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا پچھلا سال اچھا گزارا ہے. اس سے قبل مجھے نماز کا طریقہ صحیح نہیں آتا تھا، مجھے طہارت کے آداب کا پتہ نہیں تھا، مجھے غسل کا پتہ نہیں تھا. اللہ بہتری آ گئی ہے، میں نے فلاں چیز سیکھی ہے. اس سال میں میری یہ گروتھ ہوئی ہے، میرا عمل اتنا بہتر ہوا ہے. میری تہجد کمزور تھی وہ ہو گئی ہے. چلو وہ تو نفلی نماز ہے. میری فجر کمزور تھی وہ پکی ہو گئی ہے. میری 4 نمازیں تھی میں نے 5 کر لی ہیں. میں کہاں تک پہنچا ہوں؟ یہ جو ہے نا وہ حساب لیا جانا ہے کہ آپ نے اپنے عمر کے دن کیسے گزارے. وقت بڑا اہم ہے. تو ہمیں اس سال پہ گزرنے پہ کیا کرنا ہے؟ ماضی کا احتساب کریں، جو گزرا اس کا محاسبہ. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا محاسبہ کر لیں اس سے قبل کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے. یعنی اپنا خود کا محاسبہ کر لیں کہ آپ کا کوئی اور محاسبہ کرے. رب کے سامنے جا کے پیش ہو، قیامت کا دن قائم ہو، اس سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ میرے حالات کیا ہے. اسلاف وقت کو اتنی اہمیت دیتے، وہ کہا کرتے تھے تم درہم و دینار کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی ہم وقت کو اہمیت دیتے. تم
مال و دولت کے کمانے پہ جتنی جو ہے نا وہ محنتیں صرف کرتے ہو، ہم اس سے زیادہ اس پہ محنت کرتے ہیں کہ ہمارا وقت کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ ایک امام کے بارے لکھتے ہیں کہ وہ کھانا کم کھایا کرتے ہیں۔ کس لیے؟ اگر میں کھانا کھاؤں گا تو مجھے قضاء حاجت کی ضرورت زیادہ پڑے گی، اس لیے میرے وقت جو ہے نا وہ ضائع ہو جانا، میں نے تو لکھنا ہے، میں نے تو دین کا کام کرنا ہے۔ کیسے کیسے لوگ تھے جنہوں وقت کی قدر تھی، اپنا وقت دین کے کاموں میں گزاریں، نیکی میں آگے بڑھے، دنیا بھی کمائیں، دنیا میں بھی اپنا ادھر بزنس اس کو بھی آگے لے کے جائیں اور دین بھی ساتھ ساتھ آگے جائیں۔ وہ تو بڑھ رہا ہے، مادی ترقی تو ہو رہی ہے، لیکن روحانی طور پہ ہم وہی کے وہی کھڑے ہوئے۔ روحانی طور پہ اگر مسلمان ترقی کر لے، یقین جانے ہماری یہ حالت کبھی نہ ہو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کا جو وقت تھا، تھوڑا سا وقت ہے، 23 سال کوئی انقلاب کے لیے بہت بڑا وقت نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو قیمتی بنایا اور اس کی قدر کو سمجھا، اور 23 سال گزرنے کے بعد ایسا انقلاب آیا کہ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے وہ ان کے محافظ بنے، اور وہ لوگ جو پیسے کے پجاری تھے، اللہ کے رسول کہہ رہے اس کو خرچ کیسے کرنا ہے، یعنی آپ کا پیسہ ہے، بتانے والا کوئی اور ہے، اس کو کہاں لگانا ہے کہاں نہیں لگانا۔ اتنا بڑا انقلاب پوری تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وہ 23 سال کے عرصے وہ صرف معجزات سے نہیں آیا تھا۔ ایسے لوگ جو ہے نا وہ وقت کو برا بلا کہتا، زمانہ ہی ٹھیک نہیں یار، حالات ہی بڑے خراب ہیں، زمانے کو سب و شتم کر رہے ہو گے، زمانے کی جو ہے نا وہ گردش ایام کو برا بلا کہہ رہے ہوں گے، وقت ہی ٹھیک نہیں ہے، اب حالات ہی ٹھیک نہیں ہے، کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ٹھیک تھے اس زمانے میں، وہ کوئی معجزات پہ نہیں کھڑے تھے، اللہ کے رسول کے معجزہ ہوا اور آپ کو فتوحات ہو گئی، آپ نے محنت کی اور وقت کو قیمتی بنایا۔ وہ ایک لمبی بحث ہے، اس پہ بھی بات کی جا سکتی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پورا ایک جو ہے نا وہ ماحول پیدا کر دیا، اس کے بعد پھر اللہ معجزات بھی بھیجتا رہا، اللہ آسمانوں سے فرشتوں کی مدد بھی بھیجتا رہا، لیکن پہلے اپنے وقت کو قیمتی بنایا۔ تو ہمیں ضرورت ہے اپنے ماضی کا احتساب کریں کہ کیسا گزرا ہے، جو زندگی گزر گئی اس میں میں نے کیا کھویا ہے کیا پایا، اس پہ بات کیا کریں، اپنے آپ سے پوچھا کریں۔ وقت بڑا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ وقت کی اہمیت کو بیان کیا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی شروع میں، وَالضُّحَىٰ، اللہ چاشت کے وقت کی قسم کھا رہا ہے، اور محدثین، مفسرین، علماء، صحابہ اس بات کو بیان کرتے، اللہ کا قسم کھانا اس بات پہ دلیل ہوتا ہے کہ اللہ اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، دن کی قسم ہے جب وہ روشن ہو جائے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، صبح کی قسم ہے جب صبح پھوٹ پڑتی ہے۔ اللہ رات کی قسم اٹھا رہا ہے، صبح کی قسم اٹھا رہا ہے، چاشت کے وقت کی قسم اٹھا رہا ہے، اور کہیں اللہ کہہ رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، ہم نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، وہ ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ وقت کی اللہ قدر بتا رہا ہے۔ وَالْعَصْرِ، پورے زمانے کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ اتنا اہم ہے وقت کہ اللہ رب العزت بار بار اس کی اہمیت کو قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے، ورنہ رب کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ہر بات اتھینٹک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ قسم اٹھاتا ہے اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ جس چیز کی قسم اٹھائی جائے، اللہ وقت کی قسم اٹھا رہا ہے، تو ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے۔ اور پھر جو اسلامی شعار ہیں وہ بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں۔ آپ نماز کو دیکھ لیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے نماز کو مقررہ وقت کے ساتھ رکھا، یعنی مقرر وقت ہے نماز کا، آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں فجر کی نماز جو ہے نا وہ 12 بجے پڑھوں گا، ایسے نہیں ہے، مقرر وقت ہے، اسی وقت پہ پڑھنی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ نماز بھی وقت کی اہمیت کو بیان کرے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، ایسے نمازیوں کے لیے جہنم کی وادی کی بات کر رہا اللہ رب العزت۔ کون سے نمازی؟
جو نماز میں سستی کرتے ہیں، لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی جن کو وقت کی پابندی کا خیال نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے ایسے نمازیوں کے لیے بربادی کی علامت۔ پڑھتے ضرور ہے لیکن وقت کی پابندی نہیں ہے۔ تو نماز بھی ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے۔ آپ رمضان کے روزے ابھی نہیں رکھ سکتے، بندہ کہ ٹھنڈ ہے چلے کوئی بات نہیں، اب ٹھنڈ چھوٹے چھوٹے دن ہے، پتہ ہی نہیں چلتا دن گزر جاتا ہے، میں روزہ ابھی رکھ لیتا ہوں، آپ رکھ کے دکھائیں اور پھر کہیں میں رمضان کے روزے رکھوں، کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ کسی مسلک میں کسی مذہب میں اس کی اجازت نہیں۔ رمضان میں جا کے رکھنے وہ وقت ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا، اسی پہ کام کیا جائے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مخصوص ایام ہے، حج کا وقت مقرر ہے، اسی پہ حج کیا جائے گا، دوسرے دنوں میں حج نہیں کر سکتے آپ۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، زکوٰۃ اور عشر کی بات آئی کہ جب فصل کی کٹائی کا وقت آئے گا تب تم نے اس میں سے عشر ادا کرنا ہے، پہلے نہیں ادا کر سکتے کہ پہلے اندازہ لگا کہ اتنا میں نے صدقہ کر دیا اب یہ ساری فصل میری ہے، نہیں، جب کٹائی ہوگی اس وقت اس کا حساب لگانا ہے، سال گزرے گا تو پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو اس کے وقت کے ساتھ مقرر کر دیا۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں وسعت ہے، وہ اللہ نے اس کا لمبا وقت رکھا، وہ جیسے مرضی کر لے، جو عمر ہے جب مرضی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اسلامی شعار بھی ہمیں وقت کی پابندی سکھاتے ہیں کہ وقت کی پابندی کرنی لازم ہے ورنہ عبادت خراب ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ہماری زندگی میں وقت کی بڑی قدر ہے، اور وقت کی ایک بہت بڑی آفت کہہ لیں، یہ گزرتا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے حساب سے نہیں چلے گا، آپ کہیں میرے حساب سے چلے، میں جو کہوں اس نے گزرنا ہے۔ وہ غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے وقت کی قدر ایک برف بیچنے والے سے سیکھی۔ وہ کہتا ہے لوگوں میرے سے جلدی خرید لو، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، میرا سرمایہ جو ہے نا وہ ضائع ہو رہا ہے، یعنی اگر جلدی سے فروخت کر دی تو ٹھیک ہے ورنہ وہ ساری ضائع ہو جائے گی۔ تو وقت گزرتا جا رہا ہے اور تیزی سے، ابھی تو وقت بہت تیزی سے ویسے گزر رہے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے مہینے جو ہے نا وہ ہفتوں کی طرح گزریں گے اور سال مہینوں کی طرح گزریں گے، اور یہ جنرل بات ہے، ابھی حالات ایسے ہی ہیں۔ ابھی جمعہ پڑھ کے گئے فوراً اگلا جمعہ آ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اب وقت گزرنے کا وہ احساس نہیں جو پہلے ہوتا تھا۔ تو یہ قیامت کی بھی نشانیاں ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، یہ کبھی نہیں رکتا۔ کوئی کہے کہ نہیں میرا ہو جائے گا وقت، میں کوئی پیسہ لگا دوں، میں کوئی ایسا کام کروں کہ میں اپنا بنا لوں، ایسا نہیں ہے، اس نے گزرنا ہی گزر۔ دن ہوا ہے تو رات ہونی۔ اللہ نے دو چیزیں دی، اگر دن کا کوئی کام رہ گیا رات کو کر لو، اگر رات کا رہا ہے دن کو کر لو، لیکن وقت کی قدر کو جانو۔ اچھا یہ گزرتا جا رہا، اور دوسری بات اس کی بڑی اہم کہ یہ قیمتی بڑا ہے۔ کسی کے پیسے سے، درہم سے، دینار سے، سونے سے، چاندی، سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ وقت ہے، اس سے قیمتی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں، ایک تو اس نے گزرتے جانا ہے، آپ جتنی مرضی مہنگی گھڑی خرید کے کہیں یہ میرے حساب سے چلے گا، ایسے نہیں ہونا، تو نے گزرنا ہی، اس نے چلتے جانا ہے۔ اور دوسرا یہ قیمتی بڑا ہے، اس حساب سے اس کو گزاریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت کے گزرے پہ ہمیں پچھتاوا ہو۔ آپ کو پتا قیامت کے روز جب اللہ رب العزت کے سامنے بندہ پیش ہوگا تو اس وقت پچھتاوا ہوگا، اسے وقت کا پچھتاوا ہوگا۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیں، اللہ اکبر، آپ کو کتنی قدر تھی وقت کی۔ ایک دعا پڑھا کرتے تھے جب بیت الخلاء میں جاتے تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ جانے کی دعا، جب واپس نکلتے اس وقت آپ ایک دعا پڑھتے غفرانک، ایک اور بھی اس کے ساتھ، لیکن یہ ایک دعا یہ ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ محدثین نے اس پہ جو ہے نا وہ ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ اللہ کے رسول اس لیے یہ کلمات بولا کرتے کہ جو وقت بیت الخلاء میں گزر گیا اس میں ظاہری سی بات ہے نہ اذکار ہو سکتے ہیں، نہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے، نہ کوئی جو ہے نا وہ دین کی بات ہو سکتی ہے، وہ وقت
ایسا ہے کہ اس وقت میں کوئی دین کا کام نہیں ہو سکتا، کوئی ذکر و اذکار نہیں ہو سکتے، استغفار نہیں ہو سکتا، قرآن نہیں پڑھا جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے اللہ سے کہتے اللہ مجھے معاف فرما دے، اتنا وقت بھی میرا جو گزرا ہے وہ بغیر کسی ذکر کے، بغیر کسی دین کی بات کے گزر گیا. حالانکہ مجبوری ہے، فطری چیز ہے، اللہ نے لگائی ہے، لازم ہے، وہ رب کی طرف سے. پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قدر، وقت کی قدر، اتنا سا بھی جو گزر گیا اللہ اس پہ بھی مجھے معاف کر دینا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کا ہر وقت عبادت والا ہوتا تھا. بلکہ آپ تو جب مرض الموت میں ہیں، قریب المرگ ہیں، بالکل قریب، اس وقت بھی اللہ سے استغفار ہی کر رہے تھے. اللہم بالرفیق الاعلیٰ کے جو کلمات تھے، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا یہی کر رہے تھے اللہ مجھے معاف فرما دے گا. اور آپ کی روٹین اگر آپ چیک کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے. صبح کے اذکار، شام کے اذکار، نمازوں کے اذکار، اور پھر استغفار 100 دفعہ، اور مجلس سے اٹھنے کی دعا. پتہ نہیں کس کس جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ دعائیں سکھلائی ہیں، اذکار سکھلائے ہیں. اگر وہ سارے پڑھیں ہمیں یوں لگے کہ میرا تو سارا وقت ہی اس میں گزر جائے گا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی بھی مصروف نہیں ہو سکتا. میں بڑا مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میرے فلاں مسائل ہے، میرے پاس وہ ہے. پوری امت کا بوجھ کس پہ ہے؟ اکیلے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی مصروفیات والی شخصیت ہے، اور پھر بھی پورا دن گزرتا ہے ذکر و اذکار میں. آپ کی زبان اور آپ کی شخصیت ڈوبی ہوئی ہے. یہ ہے وقت کی قدر، کہ ہر وقت آپ کا کوئی اچھے کام میں گزرے، اور پھر اس وقت پہ کہیں پشیمانی نہ ہو جائے. قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جب بندہ پیش ہوگا نا، وہ کیا کہے گا؟ اللہ مجھے واپس بھیج دے. اگر وہ یہ کہے کہ اللہ تھوڑا سا اور ٹائم دے دے، یہ دیکھیں یہ وقت ہے. آپ ایک سیکنڈ بھی اگر فرشتے سے کہہ دیں، اللہ سے کہیں اللہ ایک سیکنڈ میرا آگے کر دے، میں کہیں توبہ کر لوں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب آ گئی تو پھر ایک سیکنڈ کا لمحہ، ایک سیکنڈ کے اندر بھی آپ چلے جائیں، اس کے بھی 100 حصے کرے تو وہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا. اللہ کبھی بھی مؤخر نہیں کرے گا. اور جب رب کے سامنے جائے گا یہ کہے گا اللہ مجھے واپس بھیج دے، واپس بھیج دے. میں کیا کروں گا یہ نہیں کہا. یہ دیکھیں وقت کی قدر اس آیت سے بھی سمجھ آتا ہے. اللہ سے کہتا اللہ مجھے واپس بھیج دے. میں رشتہ داروں سے ملنا ہوں نہیں، میں اپنی اولاد کو ہی دیکھا ہوں وہ کس حال میں ہے یہ بھی نہیں کہتا. میں اپنا کاروبار دیکھا ہوں وہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے، میرا کام کاج کیسا ہے، میرا گھر کیسا ہے. ایسی کوئی بات نہیں کرے گا انسان. وہ رب سے ایک ہی بات کرے گا اللہ واپس بھیج دے، میں تاکہ نیک اعمال کر لوں. یعنی وقت کو قیمتی بنانے کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کا نیک عمل ہو، وہ آپ کا عبادت میں گزر جائے، وہ اللہ کی بندگی میں گزر جائے. اللہ واپس بھیج دے، نیکیاں کر لوں. لیکن اس وقت یہ پچھتاوا کام نہیں آئے گا. یقول یا لیتنی، کاش میں نے یہ کیا ہوتا، کاش میں نیکیاں کما لیتا. یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ جمع کیا ہوتا، کچھ آگے بھیجا ہوتا. یہ وقت کی قدر ہی ہے. یہ وقت کی قدر و قیمت اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بندہ کہ کاش میں اس وقت کو قیمتی بنا کے آج قیامت کے دن کچھ نہ کچھ بھیج دیتا تاکہ وہ میری نجات کا ذریعہ بن جاتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میرے وہ دوست جن کی مجلسوں میں جا کے میں وقت ضائع کیا کرتا تھا، جن کے پاس میں بیٹھ کے خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتا، کبھی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ مصروفیات بن گئی، کبھی جو ہے ویسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگا کے. یہ ساری گپ شپیں جو اللہ کی بندگی کے علاوہ ٹائم ہے، اس پہ پچھتاوا ہوگا. اچھے دوست بنائیں، اچھی مجلسیں رکھیں تاکہ آپ کا وقت قیمتی بنے. یہ بہت قیمتی وقت ہے. لوگ بیٹھے سکرولنگ کر رہے، کوئی شارٹس دیکھ رہا ہے، کوئی ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، کوئی کسی کے سٹیٹس دیکھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی جو ہے نا وہ لازم سمجھتا ہے کہ اگر میں نے کسی کی جو ہے نا پوسٹ پہ جا کے کمنٹ نہیں کیا لوگ سمجھیں گے کہ یہ متحرک ہی نہیں ہے، یہ سوشل بندہ نہیں ہے. ہر پوسٹ میں گھسنا ہوتا ہے. یہ اتنا ضروری ہو گیا ہے، اتنا برباد کر دیا ہمارے وقت کو سوشل میڈیا نے. یقین جانے
کہ آج وقت برباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ بن گیا موبائل. حالانکہ اس کا اچھا استعمال ہے، مثبت استعمال ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ بھی ہمارا ایک دوست ہے جو ہمیں کبھی کہاں لگا دیتا ہے، کبھی کہاں لگا دیتا ہے، اور ہم لگے ہوئے. تو اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. اور ایک بات کبھی ذہن میں یہ آتا میں کل سے کر لوں گا، کوئی ٹال مٹول، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ہمارا نماز پڑھ لیں گے، میں کل سے شروع کرتا ہوں نماز، میں کل سے یہ پڑھنا شروع کروں گا، کل سے میں جو ہے نا اپنی روٹین اچھی کر لوں گا، کل سے جھوٹ نہیں بولوں گا، کل سے میں نے جو ہے نا وہ یا اگلے مہینے سے اگلے سال سے یہ چیز ختم کر دوں گا. کوئی گارنٹی ہے؟ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں. ابھی کل ایک وہ دوست مجھے بتا رہا تھا، کراچی کا دوست ہے، ان کا جو ہے نا وہ ایک شخص شادی میں گیا اور وہاں پہ بالکل اچھا بھلا ہے، میں نے اس کی ویڈیو دیکھی اور وہ ایسے جیسے ڈانس کر رہا ہے، اسی لمحے اسے کوئی حالت خراب ہوئی، گرا، ادھر ہی مر گیا. یعنی کوئی وقت نہیں ملتا. بندہ اب تو یہ بات ہی نہیں ہے کہ بوڑھا ہوگا، بال سفید ہوں گے تب موت آئے گی، پتہ نہیں کب آ جائے گی. یہ ساری چیزیں تو آپ سنتے رہتے ہیں. تو یہ ٹال مٹول سے جو کام لے رہے ہیں، میں کر لوں گا، مستقبل کا لائحہ عمل ابھی سے ترتیب دے. آپ کا سال اب ختم ہو گیا، ماضی کا احتساب کرے کہ ماضی میں کیا غلطیاں ہوئیں، کیا کوتاہیاں ہوئیں، تاکہ ان کو دوبارہ دہرایا نہ جائے. جب چیک اینڈ بیلنس آپ اپنے دنیاوی معاملات میں رکھتے ہیں نا، وہ ادھر بھی رکھیں اپنے عمل کے معاملات میں، اپنے رب سے تعلق کے معاملے میں. کیا چیک اینڈ بیلنس ہے؟ پچھلے سال میرے سے کیا کیا ہوا، میرے کھاتے جو ہے نا وہ سارے آپ کھول کے بیٹھے، آج ہی بیٹھیے گا، اپنے سارے کھاتوں پہ نظر دوڑائیے گا. اس میں نمازیں لے آئیں، اس میں جو ہے نا وہ ذکر و اذکار لے آئے، اس میں جو ہے وہ دین سیکھنے کی باتیں لے کے آئیں، اس میں اپنے دل کا حالات جو ہے نا اس کا جائزہ لیں، وہ بھی کھولیں، اور پھر مستقبل کا لائحہ عمل پہلے سے ترتیب دے لیں. عقل مند وہی ہوتا ہے جو آنے والے حالات کے لیے تیار رہتا ہے. اب کیا کرنا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا. اگر تو اس پہ کوئی کمیاں کوتاہیاں تھیں ان کو دور کریں، اور پھر جو نیکسٹ اب کیا کرنا ہے اس کے لیے اپنا لائحہ عمل ترتیب دیں. ٹال مٹول سے کام نہیں لے. یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا. وہ کہتا کوئی بات نہیں، ابھی تو وقت پڑا ہوا، پھر کر لینا، کوئی بات نہیں پھر کر لینا. یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے، اور وہ ہے بھی ایسا. وہ کون ہے؟ من شر الوسواس الخناس. بار 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 اس نے آنا ہے. وہ اتنا زیادہ وسوسہ ڈالتا ہو، کوئی نہیں آج نہیں پڑھی گی تو کوئی بات نہیں کل پڑھ لینا، آج نہیں قرآن کھولا گیا تو رمضان میں جا کے کھول لینا، رمضان میں جا کے پڑھ لینا. اب رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کا پتہ ہی نہیں. تو اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. ابھی سے اپنا لائحہ عمل سیٹ کریں کہ میں نے مستقبل میں کیا کرنا ہے. آپ کا وقت کیسے قیمتی بن سکتا ہے؟ دیکھیں ایک ایک منٹ کتنا قیمتی. آپ ایک منٹ، صرف ایک منٹ آپ گھڑی پہ لگا کے نوٹ کر لیں، آپ قرآن کا ایک صفحہ پڑھ سکتے ہیں. 2 منٹ لگا لیں، آپ 2 منٹ میں 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. جس کو قیمتی بنانا ہوتا ہے نا اپنے وقت کو، وہ قیمتی بناتا ہے. آپ کا وضو ٹوٹ گیا، فوراً وضو کر لیں. وضو میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 منٹ لگ جائے گا، 2 منٹ لگ جائے گا. آپ وضو دن گزار دیں گے تو اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں. اگر اس وضو کے ساتھ آپ 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا عمل تھا، قیمتی بن گیا. آپ چاشت کی نماز پڑھیں، اشراق کی پڑھیں، 2 رکعتیں 2 منٹ میں، 3 منٹ میں آپ پڑھ لیں، آپ کے جوڑوں کو صدقہ ہو جائے گا. آپ صرف 2 منٹ گھڑی کے لگا کے 100 دفعہ استغفار کر سکتے ہیں. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میں ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کروں. آپ 2 منٹ میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ پڑھ لیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی جس کے گناہ ہوں گے اللہ معاف فرما دے. جو ایک دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا. آپ صرف 2 منٹ لگا کے لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. کنوز من الجنہ، یہ جنت کی کنجی ہے، خزانہ ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ بار بار اس کو پڑھ سکتے. کتنے کام آپ کر سکتے تھوڑے سے وقت میں. لیکن مسئلہ وہی ہے نا، ہمارا وقت کہیں اور گزر رہا ہوتا ہے، ہمارا کنیکشن کہیں اور جڑا ہوا ہے. ہم کتاب کھولیں، قرآن کھولیں، ہمیں بھاری لگتا ہے، ہم سے نہیں پڑھا جاتا. ہم اذکار میں بیٹھیں، ہم سے نہیں ہوتے.
ہمارا سر میں درد ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ کنیکشن آپ کے ٹھیک ہوں گے. اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں. تھوڑا تھوڑا وقت لگا کے بیٹھا کریں اللہ کے سامنے. تو آج ہی اپنے ماضی کا احتساب لازمی کیجیے. ویسے تو پورے دن کا رات کو احتساب کر کے سونا چاہیے بندے کہ آج کے دن میں نے کیا کیا ہے. کسی کے ساتھ زیادتی کی تو نہیں کی. اگر کسی نے میرے ساتھ کر دی معاف کر سو جائے. ہفتے کا محاسبہ جمعے کے دن کر لیں. مہینے کا محاسبہ ہر مہینے کے آخر پہ کر لیں. اگر یہ بھی نہیں کرتے کم از کم ایک سال کا محاسبہ تو کرے نا. 2023 گزرا, اس کا محاسبہ تو کم از کم لازمی کرے کہ میں نے اس میں کیا کیا, کیا کھویا, کیا پایا, میرے حالات کیسے رہے. میں دوسری بات نہیں کر رہا مادی طور پہ, وہ آپ کا الگ حساب کتاب ہے, اس کو بھی رکھے. وہ ضروری چیزیں, روٹی کھانی ہے نا تو پیٹ تو بھرنا ہی بھرنا ہے, وہ بھرے گا تو آپ کچھ کر سکیں گے. لیکن میں بات کر رہا ہوں روحانی ترقی کی کہ دین کے معاملات میں آپ نے کیا کیا. اور پھر مستقبل کے بارے لائحہ عمل ترتیب لگائیں. اب میں نے یہ کرنا ہے, اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں. اللہ رب العزت ہمیں اپنا وقت قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں وقت کو دین کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق دے. دین سیکھیں, جتنا ہو سکتا ہے سیکھیں, دین کی تعلیمات سیکھیں. یہ نہ ہو دنیا سے جائیں تو آپ کے پیچھے جو ہے نا وہ دین کی کوئی بات ہی نہ ہو. دین سیکھیں بھی اور سکھا بھی جائیں. بہت خوش نصیب بندہ وہ جو خود مر جاتا ہے لیکن اس کے اعمال جاری رہتے ہیں. اپنا وقت ان قیمتی کاموں میں لگا دیں. کسی کو دین سکھا دیں, کوئی نیکی کا کام ایسا کر دے کہ آپ کا وقت وہ لگا ہوا آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مر جائیں اور پیچھے گناہ جاریہ بن جائے. وہ بھی خوش نصیب ہوتا ہے جو مرا اور اس کے گناہ بھی ساتھ ہی مر گئے. کئی ایسے ہیں جن کے گناہ بھی جاریہ رہتے ہیں, اور بڑے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ اپنے وقت کو برباد کر کے جاری کیا ہوا ہے کہ مریں گے تو وہ ان کے پیچھے جاری رہے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق دے. دین کے کاموں میں, خیر کے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.